نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 21 اکتوبر کو جو مینار پاکستان پہ جلسہ کیا ہے اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ شاید وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ایک نیا انیشیٹو لینا چاہتے ہیں. جو آپ کی گفتگو ہو رہی ہے ان کا انیشیٹو شاید اس سے ذرا مجھے مختلف نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, لیکن سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے, بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں. آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے, جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, مل کر. اچھا شعیب شہین صاحب, آپ کو کیا لگا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کے کام کرنے والے اداروں, جماعتوں اور ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, تو یہ بین السطور بٹوین دی لائنز کوئی وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ بطور پارٹی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, انڈیویجولز کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کل 100 مقامات پہ ہم نے جلسے کی اجازت مانگی, ایک جگہ پہ اجازت مل گئی, وہ بھی عدالت کے حکم سے. جو کل ہمارے ساتھ ہوا, جس طرح ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا, جو ان کے بی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے محسن نقوی کی صورت میں یا کاکڑ کی صورت میں جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے, کیا ان کی آنکھیں کان بند ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ اپنے آپ کو پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں؟ جب ہمارے کارنر میٹنگز بھی ہوتی ہے تو مردان اور سوات میں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا, فلسطین کے لیے نکلے تو جیلوں میں بند کر دیا, کرک میں جلسہ کیا تو اس کو سیدھی گولیاں ماری گئیں, اور کل اگر نکلے تو یہ کیا کہا کہ جناب جن کا کرمنل ریکارڈ ہوگا ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے. اور جو کرمنلز ہے اس وقت تک وہ اشتہاری مجرم ہے, اس کو ریاستی ادارے اور اہلکار اس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہاں سے ہو کر آ گیا ہو, کشمیر فتح کرایا ہو ماشاءاللہ, اور وہ سلوٹ مار رہے ہیں ان کو. یہ ریاست کا دوہرا معیار, یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار کیا ان کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ کہا تھا نا وہاں لندن میں بیٹھ کے کہ اب مٹی پاؤ نہیں ہوگا, اب احتساب ہوگا, جو شہباز شریف بھاگا گیا تھا اس بیانیے کو تبدیل کرانے, یہ ان لوگوں کو میسج تھا کہ بھائی میں اب تبدیل ہو کے آیا ہوں, میں اب آپ کے ساتھ وہ والی بات نہیں کروں گا جو میں نے وہاں وعدہ کیا تھا. اچھا جی, تو ہمیں تو اچھی بات ہے, بشرطے کہ ان کی عمل سے یہ اگر ثابت ہو تو ہم تو کہتے ہیں آئیں, کم سے کم ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چھوڑیں, ہمیں فیلڈ تو دے دیں. اچھا خرم صاحب, یہ جو کل پرسوں جو انہوں نے بات کی ہے نواز شریف صاحب نے, جو انہوں نے تھوڑے دن پہلے لندن میں بات کی تھی, یہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے؟ وہ بھی سن لیتے ہیں, وہ کیا تھی بات نواز شریف صاحب کی. 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں, اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں, کھوسا ہے وہ پناما والا بینچ ہے, اعجاز الحسن ہے. بڑا ظلم ہوگا اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں, یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. تو خرم صاحب, جو نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پہ بات کی ہے, کیا وہ اور بات ہے, اور جو لندن میں انہوں نے بات کی تھی وہ کوئی اور بات ہے؟ آپ نے وہ جملہ ہی نہیں سنوایا مینار پاکستان میں, جس میں انہوں نے قوم سے کہا کہ ہم کھلواڑ اس ملک سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں, مت کرنے دیں. یہ وہی بیانیہ ہے کہ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر کھینچنا ہے یا جو بھی اس کی توجیہ کرنی ہے وہ دے دیں. دوسرا یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ, وہ لوگ جنہوں نے 17 ایک وقت میں بیک وقت 17 حفاظتی ضمانتیں انجوائے کی ہوں, یا گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ہے ان کو ضمانتیں ملی ہوں. لاہور ہائی کورٹ نے صرف ایک دن میں, جو ورکنگ آورز چند ہوتے ہیں 6-7 گھنٹے, اس میں 9 حفاظتی ضمانتیں ایشو کی تھی. تو لہذا لیول پلینگ فیلڈ تو خدا جانے کس کے پاس ہے, ہمارے پاس تو نہیں. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ 21ویں صدی میں 4 انتخابات ہوئے ہیں, 2002 میں, 8 میں, 13 میں اور 18 میں, اور ان میں سے 4 میں سے 3 میں نواز شریف کو بزور طاقت غیر قانونی طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے انتخابات سے باہر رکھا گیا. تو لہذا اب اور جو بات کر رہے ہیں اشتہاری کی, تو میں یہ یاد کرا دوں کہ جس دن یہ نواز شریف کو ناحق اور ناانصافی سے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, جس شخص کی درخواست پر کیا گیا تھا, وہ اس وقت اشتہاری تھا.